نے ایک نیا نارمل بنا دیا ہے، یعنی کہ دہشت گردی کو لے کر ان کی ایک نئی پالیسی آ گئی ہے، اور وہ پالیسی بتدریج اس میں ایک تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بہتر سے بہتر ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اڑی کے واقعے کے بعد، جو کہ ستمبر 2016 میں ہوا تھا، جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم بلوچستان کا بارڈر گرم کریں گے، یعنی بلوچستان کے ذریعے خلفشار مچائیں گے۔ اور یہ کہ آج نہیں، آج سے پہلے بھی آپ یاد رکھیں نا، وہ 16 دسمبر کو کس نے کروایا تھا حملہ؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ ثابت ہو گیا تھا نا۔ اس میں جو بھارت کا ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہماری جو سائٹ تھی آزاد جموں اور کشمیر کی لائن آف کنٹرول کی اس سائٹ پہ سرجیکل اسٹرائکس کی کہ بھارت تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں، ثابت ہوا بھارت ہے، اور آج بھی ثابت ہو گیا۔ مجھے بتائیں کہ پاکستانی میڈیا سے پہلے بھارت کے میڈیا میں سارا کچھ چلنا شروع ہو جائے۔ کیونکہ اس کے بعد بارے میں بھی کانٹروورسیز ہیں کہ آیا وہ اکراس ہماری سائٹ پہ تھیں یا along the LOC تھیں، تو یہ بحث ابھی تک چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب پلوامہ کا واقعہ ہوا 14 فروری 2019 کو، تو اس کے بعد پھر بھارت نے 26 فروری اسی ماہ بالاکوٹ پہ حملہ کیا، یعنی یہ کہ سرجیکل اسٹرائک سے پھر یہ انہوں نے ہماری ایئر اسپیس وائلیشن کی، پاکستان میں گھس کر جو ہے ان کے جہازوں نے گرائے بامز۔ اس کا نقصان ہوا نہیں، وہ ایک بحث ہے، لیکن بھارت نے ایک ایکشن لیا۔ اور اب جو ہے پہلگام کے واقعے کے بعد تو بھارت نے جو ہے اپنا ایک نیا نارمل بنایا ہے۔ نیو نارمل وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جو ہے دہشت گردی کے بقول ان کے ان ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا، اور بہت سے ٹیررسٹ بقول ان کے انہوں نے ہلاک کیے۔ اور یہ جو ہے، اور یہ جو نیو نارمل ہے، یہی اب بھارت کو جو ہے دہشت گردی سے بچائے گا، کیونکہ بقول بھارت کے نیریٹو کے پاکستان تو اب سنتا نہیں ہے، اور ہم کتنے عرصے سے پاکستان کے ساتھ مل کر یا کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سمجھائیں بقول ان کے کہ ایسا مت کریں، کیونکہ اس کے سخت ترین جو ہے اس کا انجام ہوگا۔ تو جو نیا نارمل ہے، اس کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیے تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جی اب ہم نے بھارت کے بقول انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ اب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہمیں فکر نہیں ہے کہ وہ کس طرح سوچتی ہے، کیا سوچتی ہے۔ ہمارا بس یہی ہے کہ اگر کوئی ٹیررزم کا ایکشن ہوتا ہے بھارت میں تو ہم فوری طور پہ ایکشن لیں گے پاکستان کے خلاف، اور ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی ہیلپ نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی اب جو بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ جو پہلگام کے بعد ہوا کہ اب کوئی بھی دہشت گردی کا جو ایکٹ ہے وہ ان پنش نہیں جائے گا، اور پاکستان میں کوئی، اور دوسرا اس نارمل کا ایک اور حصہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی جگہ بھی سیکروسینکٹ نہیں ہے۔ وہ بھارت جہاں جائے گا، جب چاہے گا ان پہ حملہ کرے گا، کیونکہ وہ دہشت گردوں کو، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اور اسٹیٹ کو اب ایک ہی لینس سے دیکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو سیپریٹ دیکھے گا، سیپریٹلی، اور اسٹیٹ کو سیپریٹلی دیکھے گا۔ اب یہ ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اگر دہشت گردی کا کوئی حملہ بھارت میں ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ ان کے جو بیکرز ہیں یا جو سپورٹرز ہیں وہ پاکستانی اسٹیٹ ہی ہے، اس لیے اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک نئے نارمل کا یہ بھی حصہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نیوکلیئر جو بلف ہے پاکستان کا، وہ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اب ہم کنونشنل لیڈر کو الگ رکھیں گے اور نیوکلیئر لیڈر کو الگ۔ تو پہلے کنونشنل لیڈر پہ ہی اگر اسکلیشن ہوتی ہے تو وہ ہوگی، لیکن یہ بالکل ایک بات واضح ہے کہ ہم اب جو ہے پاکستان کا جو بلف ہے اس کو کال کریں گے، جو نیوکلیئر بلف ہے۔ تو یہ بھی نئے نارمل کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے
اور برڈن جو ہے پروف کا، اگر ٹیررسٹ ایکشن ہوتا ہے کوئی تو بھارت از ناٹ اوبلائزڈ کہ وہ پروف شیئر کرے پاکستان کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ، کوئی ضرورت نہیں ہے ایویڈنس دینے کی. تو یہ بھی نارمل کا حصہ ہے. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ بھارت بغیر دیے بھارت جہاں سے سورس آف ٹیررزم ہے اس پہ اسٹرائک کرے گا. پھر یہ ہے کہ ایک اور چینج بھی آ رہی ہے، وار فائٹنگ اسٹریٹجی جو ہے اس میں بھی انہانس انٹیلیجنس ہے، سرویلنس ہے، ریکانیسنس ہے، ان کی کیپیبلٹیز کو بڑھائے گا. پھر پریسیشن ویپنری ہے، ڈرونز ہیں، لائٹرنگ میونیشنز ہے، ان سب کو بھی بھارت جو ہے ان کو استعمال کرے گا زیادہ سے زیادہ. اور پھر یہ آخر میں یہ ہے کہ بھارت کو اپنے آپ پہ اب ڈیپینڈ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب دیکھے پھر سپورٹ. اور دوسرا آگے پھر اسی کی پھر ایک کرولری ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بھارت پاکستان کے ساتھ انگیج نہیں کرے گا جب تک پاکستان ایبجیور نہیں کرتا دہشت گردی کو، اور پوری صحیح معنوں میں جو ہے. اور اگر بات چیت ہوگی جو پہلے بھی بھارت نے کہا ہے وہ یہی ہے کہ آزاد جموں کشمیر پہ ہوگی، اور جو ہے دہشت گردی پہ ہوگی. اور اگر یہ باتیں پاکستان مانے گا تو تب ہم کہیں جا کر انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن فوٹیج وہاں چلی جائے، تانے بانے وہاں سے ملنے شروع ہو جائیں. اور 2 دن پہلے جو بھارت میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ہم ہر وہ کام کریں گے کہ جس سے پاکستان کے اندر افراتفری پھیلے، یہ باقاعدہ اناؤنس کیا گیا. کہا گیا کہ 3 محاذوں پہ لڑیں گے، آبی محاذ پہ بھی لڑیں گے، پاکستان کے اندر افراتفری بھی پیدا کریں گے، اور پھر ساتھ کہا گیا کہ ہم اسی مہینے پاکستان پر حملہ بھی کریں گے کہ بلوچستان کو آزاد کس طرح کرنا ہے، اس پہ کس کو لا کے بٹھانا ہے، اس کے ذریعے پاکستان کو کیا نقصان پہنچانا ہے، اس کے ذریعے افغانستان کو سمجھ آنی چاہیے اس کو بھی کیا نقصان پہنچانا ہے، اس کے ذریعے چائنا کو کس طرح نپٹنا ہے. پھر اس کے بعد اس پر اس نے کس کو بٹھانا تھا، اسرائیل کو. مقبوضہ کشمیر میں کس کو بٹھانا تھا، اسرائیل کو. وزیر اعظم کہہ چکے 150 افراد جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اسرائیل سے آئے ان کی معاونت کرنے کے لیے. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ آج کل کی ہر میٹنگ میں 150 نہیں 1,500 سے زائد لوگ جو ہے اسرائیل کے جو ہے وہاں پہ موجود ہیں. آج ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جناب جو ہمارے دشمن کو سپورٹ کرتا ہے، کیا ہم نے نہیں کہا تھا جس وقت سیز فائر ہوا ہے کہ بھارت کے اندر سے اگر دہشت گردی کے اڈے بند نہ ہوئے تو ہم معاف نہیں کریں گے؟ یہ بات نہیں ہوئی تھی؟ کہا تھا. تو پھر یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم صبح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارتی ہیں، ہماری حکومت کو بتائیں، ہمارے اداروں کو بتائیں. تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ کیوں انتظار ہم کر رہے ہیں؟ ایک طرف وہ ہم پہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، ایک طرف ہمارے معصوم بچوں کی جانیں لے رہے ہیں، ایک طرف آبی جاری جو ہے وہ اس کی جاری ہے. یہ تینوں محاذوں پہ وہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہمارے آج DGISPR نے جہاں بھی انٹرویو دیا، جس جگہ بھی انٹرویو، وہاں سے کہا ہے کہ اگر اس کو شوق ہے تو کر کے دیکھ لیں، ہم تیار بیٹھے ہیں. لیکن اب یہ جو بچوں پہ حملے کر رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے، انٹرنیشنل برادری سے یہ توقع رکھتے ہیں، وہ تو یار غزہ کے بچوں کا آج تک نہیں کر سکے. اگر آپ نے اس سے پہلے اتنا کیا 16 دسمبر والا واقعہ جو ہے اس پہ کوئی انٹرنیشنل سطح پہ ہماری مدد ہوئی؟